نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، علی امام منصدو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. لخمسة اطفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اپنی نسبت کا اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس مقدس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اور یہ مہینہ سابقہ سے لے کر اس امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہایت بابرکت، باعظمت اور محل عبادت سمجھا جاتا رہا ہے، اور پچھلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک انتہائی بابرکت سمجھا جاتا رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اسی کا مفصل بیان ہم اور آپ سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں. شہزادہ سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ حضور بدر ملت حضرت علامہ سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی صاحب قدر دامت برکاتہ القدسیہ سے، اور وہ اپنے نورانی خطاب سے، بیان سے ہم سب کو سرفراز بھی فرمائیں گے، مستفیض بھی فرمائیں گے. اور اس سے قبل بس کچھ دیر آپ حضرت اور حضرت قبلہ کے درمیان حائل ہوتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھ کر اپنی بات مکمل کر لوں گا. جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے. قل صیغہ امر ہے، اس کے آغاز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ قل، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے. تو اب یہ جو قل ہے، یہ جو حکم ہے، یہ قیامت تک گواہی دیتا رہے گا کہ اس کے آگے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرما رہے ہیں وہ خود سے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ ان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں. اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. اس دعوت حق پر، اس تبلیغ دین پر جس محنت کی وجہ تم لوگ تاریکیوں سے نکل کر، دوزخی اعمال کو چھوڑ کر، اندھیروں سے نکل کر راہ راست پہ، راہ ہدایت پہ، جنتی راہ پہ جو میں نے تمہیں لایا ہے، جو نور ہدایت کی طرف میں نے تمہیں لایا ہے، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت. اور پھر اللہ عز و جل یہیں اپنی بات کو مکمل نہیں فرما رہا ہے، بلکہ اسی سے متصل آیت کو آگے بڑھا رہا ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو تمہارے قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ عمل اپنے اندر پائے گا، میرے محبوب کے قرابت داروں کی محبت سے اپنے سینوں کو جو سرشار کر لے گا، اس نیکی پر اس کا اجر میں صرف ایک نیکی نہیں دوں گا،
بلکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس نیکی کو ایک نیکی نہیں رہنے دوں گا بلکہ اس میں اضافہ فرما دوں گا. اس نیکی میں جو اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آپ اپنے سینوں کو سرشار کریں گے, اس نیکی کو ایک نیکی نہیں رہنے دوں گا بلکہ اس نیکی میں اضافہ فرما دوں گا. اب کتنا اضافہ فرمائے گا وہ وحدہ لا شریک جانتا ہے, وہ رحمان ہی جانتا ہے, وہ رحیم ہی جانتا ہے اور اس کا مقام رحمت جانتا ہے. اور پھر اسی سے متصل آگے بڑھتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور, کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور قدردان ہے. ویسے تو وہ بے شک بخشنے والا ہے, لیکن یہاں اسپیسیفائی کر رہا ہے خاص طور سے کہ وہ جو اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں اپنے آپ کو مستغرق کر لیں گے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور ان کا قدردان ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہے, کیا ان کی منزلت ہے. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رسول پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سے محبت نہ رکھے. اور پھر بات یہ ہے شریعت کے اندر, اسلام کے اندر, دین کے اندر کئی ایسی اہم باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں علماء کاملین کی خاک چھاننی پڑتی ہے. قرآن و حدیث کو بڑی گہرائیوں سے دیکھنا پڑتا ہے, بڑی گہرائیوں سے اس کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے, بڑی گہرائیوں سے اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. لیکن جہاں بات عظمت اہل بیت کی ہے, آپ یقین جانیے کہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے, واضح طور پہ حدیث صحیحہ میں آپ کو ملے گا عظمت اہل بیت. تو اب اللہ عز و جل ایک اور مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ احزاب کے اندر انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے, یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے نجاست کو دور کر دے, رزق کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک صاف ستھرا کر دے. تو اب پتہ یہ چلا کہ جن کی پاکی کی گواہی خود وحدہ لا شریک دے تو خدا کی قسم ان کی پاکی اور ان کی طہارت کا کیا مقام, کہ اللہ عز و جل جن شخصیات سے محبت رکھنے کا حکم دے رہا ہے وہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے بلکہ فرماتا ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن کی پاکی کا ذمہ دار میں خود ہوں. اور پھر اللہ عز و جل ان کی شان میں بیان فرماتے ہوئے یہ جب بات فرماتا ہے تو یہ بہت کم جگہ ایسا دکھا ہے, بلکہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے جہاں کسی آیہ کریمہ کے نزول کے بعد آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائے, عملی طور پہ اسے ظاہر کرے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو پھر آقا بے کسب ناز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا, اور اس حدیث کو ہم حدیث قصہ کے نام سے جانتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے فی بیت ام سلمۃ فدعا فاطمۃ وحسنا وحسینا فجلله بکسائه وعلی خلف ظهره فجلله بکسائه ثم قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے, ایسا نہیں کہ یہ سب وہیں موجود تھے, یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی طور پہ سرکارنی شہزادی کونین سرکارنی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلب کیا, حضرت حسن کو طلب کیا, حضرت حسین کو طلب کیا, اور علی مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو طلب کیا, اور ان میں شہزادی کونین کو حسنین کریمین کو اپنے سامنے بٹھایا اور مولا مشکل کشا شیر خدا کو اپنے پیچھے پیٹ پیچھے بٹھایا. اور کسا اس لیے کہتے ہیں کہ چادر والی حدیث ہے, اللہ کے پیارے محبوب نے چادر میں ان سب کو ڈھانک لیا, ان 4 تن کو, اور خود رسول پاک مصطفیٰ افضل الخلائق اشرف الانبیاء بھی اس چادر میں موجود ہیں, اسی لیے ہم انہیں پنجتن پاک کے نام سے جانتے ہیں. تو آپ نے جب ان کو چادر میں لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے, اے اللہ ان سے ہر عیب کو, ہر نقص کو, ہر گندگی کو, ہر پلیدی کو دور فرما دے اور انہیں خوب
پاک صاف ستھرا فرما دے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ڈیمانسٹریشن کے انداز میں حدیث قطع ہمارے سامنے آ گئی. اور پھر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ کی حدیث پاک ہے, آقا مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہی مقدس شخصیات کے سلسلے میں, آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی, کتاب اللہ وعترتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امت, اے میرے صحابہ, اے میری شریعت پہ چلنے والوں, سمجھ جاؤ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور وہ دو بھاری بھرکم چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ وعترتی, ایک میری اللہ کی کتاب قرآن مجید, اور دوسری میری عترت, میری اہل بیت, میری اولاد میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي, اور جو انہیں تھامے رہے گا, کس کو؟ قرآن کو اور میری اہل بیت کو. جو ان سے تمسک کرے گا, جو انہیں تھامے رہے گا, جو انہیں پکڑ کے رہے گا, یہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا, یہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت رکھنے کا, جہاں ہمیں حکم ملتا ہے رسول پاک علیہ السلام کی جانب سے کہ میری اہل بیت سے تمسک کرنا, میری اہل بیت کو تھامے رکھنا, تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. یہ لوگ وہ ہیں جن کی طہارت کی گواہی خود اللہ وحدہ لا شریک دے رہا ہے. اور اہل بیت کی فضیلت صرف اس حد تک ہی نہیں, بلکہ اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ہر شعبے میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. ہر شعبے میں, ہر مقام پہ, ہر جگہ ان کا مقام بلند ہے. جہاں ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں جگہ جگہ اصحاب کرام کی شان کی نظر آتی ہے کہ صحابہ کی وہ شان ہے, یہ فیصل شدہ بات ہے کہ کوئی بھی وقت کا, بلکہ کائنات کا کوئی قطب, کوئی غوث, کوئی مہدی, کوئی ابدال, کوئی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں تک آقا بیکس پناہ کے صحابہ ہے. اور وہ صحابی جو زندگی بھر آپ کے ساتھ گزرا ہو وہ نہیں, اگر کوئی صرف ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی آنکھوں سے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی آنکھوں سے تک لے, اس نظر کی یہ اہمیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے قطب غوث خواجہ سے بڑا ہے, اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. اور پھر آپ دیکھیے اہل بیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم یہ چاروں سرکار مولا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا حسنین کریمین, ان صحابہ کے اندر بھی اولین صف میں نظر آتے ہیں, صحابہ کے اندر بھی اولین صف میں نظر آتے ہیں, صف اول میں نظر آتے ہیں. جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں جگہ جگہ صالحین کی بات نظر آتی ہے, صالحین کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جب ہم ان اہل بیت کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم یہ امام الصالحین نظر آتے ہیں, صالحین کے امام نظر آتے ہیں. اور جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جگہ جگہ ہمیں اولیاء اللہ کا ذکر ملتا ہے, اللہ کے ولیوں کا ذکر ملتا ہے. اور جب ہم انہی اولیاء سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا مقام ہے, تو ہر ولی پکارتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ سب اہل بیت کی خیرات کا صدقہ ہے, یہ سب اہل بیت کی خیرات کا صدقہ ہے. کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک مولا کائنات شیر خدا اس کی ولایت کا مہر نہ لگا دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, یا غوث المدد, حسینیت زندہ باد. عزیزان محترم, اور پھر قرآن و حدیث ہی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں شہداء کا ذکر ملتا ہے, ہمیں جگہ جگہ شہداء کا ذکر ملتا ہے, ان کی عظمتوں کا ذکر ملتا ہے. اور خدا کی قسم جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو اہل بیت جیسی قربانیاں ہمیں کسی میں نظر نہیں آتی جو قربانی حسین نے دی ہے اور اہل بیت نبوت نے اس دین کو بچانے کے لیے دی ہے. دین حق قیامت تک ان کا قرضدار رہے گا, دین حق قیامت تک ان کا احسان مند ہے. خدا کی قسم حسین وہ ہے, حسن وہ ہے جن کے بارے میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم احبہما وحبہما, اے اللہ میں ان شہزادوں سے, میرے نوازوں سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی ان سے محبت رکھ, تو بھی ان سے محبت رکھ. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا, احب اللہ من احب حسینا, اور جو حسین سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت
محبت رکھ. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان شہزادگان سے اپنی نسبت کو اٹوٹ کرے ہوئے ہیں. ہم ان شہزادگان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہیں جس کے اوپر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ جو انہیں تھامے رکھے گا اللہ اس سے راضی رہے گا, جو انہیں سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف ہی کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حسین کے مقام کیا ہے, حسین کا مرتبہ کیا ہے, حسین کی فضیلت کیا ہے. اور یہاں بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے یا ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حسین کا جو بھی مرتبہ ہے, جو بھی مقام ہے, وہ کربلا کی وجہ سے ہے. تو خدا کی قسم حسین کربلا کا محتاج نہیں, کربلا حسین کی محتاج تھی. اور یہ فیصل شدہ بات ہے کہ وہ مٹی, وہ حصہ جو رسول پاک علیہ السلام سے ملا ہوا ہے, آپ کے قدموں سے جو مٹی لگی ہوئی ہے, وہ مٹی ساری کائنات کی عظمتوں سے بڑھ کر ہے. وہ مٹی جو آپ کے قدموں کے نیچے ہے, اور وہ شہزادگان جو اپنے نانا جان کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے, جو اپنے نانا جان کے خون ہے, جو اپنے نانا جان کے جگر کا ٹکڑا ہے, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا, ان شہزادگان کا مقام کیا ہوگا. عزیزان محترم, امام راضی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں, اسی آیت تطہیر کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولا بات یہ ہے کہ اہل پنجتن پاک کا مقام تو خدا کی قسم سب سے عرفہ والا ہے, لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے اندر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہیں, اور وہ ساری اولاد جو قیامت تک حضرت امام مہدی کے ظہور تک آئے گی, وہ سبھی اسی اہل بیت میں موجود ہیں. عزیزان محترم, کہا جاتا ہے کہ نسبت کوئی کام نہیں آتی, نسب کوئی کام نہیں آتا. قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک اور صالح شخصیات جن کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کے طریق پہ چلتی ہے, روز قیامت جبکہ ان کے اعمال ویسے نہ ہوں گے جیسے ان کے آباء و اجداد کے تھے, جیسے ان کے باپ دادا کے اعمال تھے ویسے نہ ہوں گے, لیکن باوجود اس کے چونکہ وہ ان کی اولاد ہے اور ایمان کے ساتھ اپنے باپ دادا کی پیروی کی ہے, روز قیامت ہم انہیں ان کے باپ دادا کے ساتھ کر دیں گے, ان کے باپ دادا کے ساتھ کر دیں گے. اور یہ جو مقام ملے گا یہ کسی عمل کے عوض میں نہیں ملے گا, کسی عمل کے نتیجے میں, کسی نیکی کے نتیجے میں نہیں ملے گا, محض یہ کہ ان کے آباء و اجداد کو خوش کرنے کے لیے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو سادات کرام ہیں, جو سید زادے ہیں, جو آل رسول اولاد علی ہیں, کیا وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ نہ ہوں گے؟ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل سبب ونسب ينقطع بالموت الا سببی ونسبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر سبب ختم ہو جائے گا, ہر نسب ختم ہو جائے گا موت کے ساتھ, سوائے میرے سبب کے اور میرے نسب کے, سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے. تو آپ سادات کرام کو کوئی معمولی نہ سمجھو, اور یہ سادات کرام کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ خدا کی قسم دنیا میں بھی ہمیں اس کا ثمرہ ملے گا اور آخرت میں بھی ثمرہ ملے گا. اور ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے, ایک بلکہ 2 سال قبل غالباً یہاں پہ بھی ایک سینٹر کے ذمہ دار ہے, انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کر دی کہ ارے نہیں بھائی, یہ جو بات کہی گئی ہے ثقلین کہ قرآن سے بھی تمسک کرو اور اہل بیت سے بھی تمسک کیا جائے, تو بھائی اہل بیت سے کیسے تمسک کریں؟ قرآن سے تو تمسک کریں گے, لیکن اہل بیت میں ہم ایسوں کو بھی توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت, ہم ایسوں کے جاتے ہیں وہ جوا بھی کھیلتے ہیں, وہ تو جو ہے یہ بھی کرتے ہیں, وہ یہ گندگی میں بھی ہے, وہ کمزوریاں ہیں ان میں. تو ان بزرگوں کے فیضان سے کہتا ہوں, اور الحمدللہ عارفین کرام کیا پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن سے تمسک کرتے ہو, قرآن تو ہدایت ہے, ساری کی ساری قرآن ہی ہدایت ہے, ساری کی ساری بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی افیر تک ساری کی ساری ہدایت ہے, سبھی پہ ہم کو پڑھنا ہے, ثواب ہے. لیکن کیا قرآن پاک میں متشابہات ہیں؟ الف لام میم, کیا کسی کے سامنے یہ بات ظاہر ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے؟ تو پیروی کی جائے گی. ہاں میم عین سین قاف, کیا اس کی پیروی کی جائے گی؟ تو پھر جب متشابہات کی پیروی بھی نہ ہو لیکن وہ قرآن کا حصہ ہے, اور جب آپ ان کو پڑھو گے تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب آپ ان کو پڑھو گے تو آپ کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو پتا چلا اولاد فاطمہ الزہرا کے اندر بعض ایسے شہزادگان بھی ہوں گے تو کمزوریاں ہوں گی,
कुछ नादानियां उनसे होंगी, लेकिन ये इसी के ममासिल होंगे कि इनको भी अगर आप औलाद फातिमा होने के सबब इनका इकराम करेंगे, इनसे आप अच्छा पेश आएंगे और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत हासिल करने इनसे अच्छी तरीके से आप रवैया रखेंगे, तो बेशक आपको इसका सवाब मिलेगा, बेशक आपको इसका समरा मिलेगा। बल्कि ठीक है, मुतशाबिहात ही नहीं, कुरान पाक में मंसूख आयतें हैं या नहीं, अहकाम उसके मंसूख हैं जो रिजेक्टेड है, कुरान पाक ही का हिस्सा है। कई अहकाम ऐसे हैं जो मंसूख हो गए हैं, अगर हम उन अहकाम पे अमल करें तो हराम है, लेकिन वही मंसूख आयात, वही मंसूख टुकड़े अगर हम नमाज में पढ़े तो हमारी नमाजें होगी या नहीं होगी, हम पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पता चला वो बाज जो कमजोर सादाते किराम जिनसे बाज गलतियां हो जाती हैं, वो उसी तरह है कि जब उनसे कोई कमजोरी हो जाती है, बल्कि आला हजरत ने तो यहाँ कहा और फुक़हा किराम ने का ये फैसला है कि अगर कोई जज सजा सुनाता है, कोई सैयद ज़्यादा सामने है, कोई सैयद ज़्यादा अगर गलती पे है, उससे कोई गंदगी हो गई, कोई कमजोरी हो गई, कोई गलती हो गई, कोई गुनाह सरसद हो गया, तो जो खाजी है उसके लिए हुक्म है कि अगर वो ये सोच के उनको सजा सुनाएगा कि सैयद ज़्यादा है और मैं इसे सजा सुना रहा हूं, तो ये उसके लिए जायज ना होगा, बल्कि उसको ये सोचना चाहिए सजा तो मिलेगी, शरीयत मोहम्मद ही है, जो कोई गलती करेगा उसे तो सजा मिलेगी, लेकिन खाजी के लिए यह हुक्म है कि जब वो सजा सुनाए तो फिर ये सोचे कि शहजादे को, सैयदजादे को गंदगी लग गई है, कीचड़ लग गया है, इसकी सफाई के लिए ये हुक्म मैं दे रहा हूं। और इमाम शाफई ने क्या खूब फरमाया, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाही, अहले बैत रसूलुल्लाह तुम्हारा क्या मकाम है कि तुम्हारे मोहब्बत हमारे लिए फर्ज दी गई है अल्लाह की तरफ से जो कुरान में है। तो हमें ये हमारे लिए फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम औलिया के दामन से वाबस्ता लोग हैं, हम सादात किराम से वाबस्ता लोग हैं, हम गौसुल आज़म से वाबस्ता लोग हैं, हम हसनैन करीमैन से वाबस्ता लोग हैं, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा से वाबस्ता लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया ही के अंदर नहीं बल्कि क़यामत में भी इंशाअल्लाह ताला इसका समरा मिलेगा और इसी की बुनियाद पे इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौस, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे।